قوم سمود کون تھی؟ یہ کس نبی کی قوم تھی اور ان پر عذاب کیوں نازل کیا گیا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قوم سمود کے بارے میں تمام معلومات فراہم کریں گے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث بے رسالت ہوئے۔ سمود سمد سے مشتق ہے اور اس کے معنی الماء القلیل، تھوڑے پانی کے ہیں۔ یہ قوم سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ بے روایت تبری عاد ثانی کہے جاتے تھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود بے مقام حجر میں مقیم تھی، جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ بے روایت تفسیر مدارک و تنزیل ان کی عمریں کم از کم 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھیں۔ انہوں نے اس زمین پر آبادی کے لیے مکانات بنائے، لیکن ان کے مکانات ہمیشہ گر جایا کرتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے پہاڑوں میں مکانات کی تعمیر شروع کی اور اسے نہایت مضبوط بنایا۔ ان کے مکانات بنانے کا انداز یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کے پتھر کاٹ کر اسی کے اندر مکان کی تعمیر کرتے اور اسی میں رہتے تھے۔ نہایت قوی، تنومند اور مضبوط لوگ تھے۔ تبری سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سرزمین پر قوم سمود مقام حجر سے جا کر آباد ہو گئی تھی، اسی سرزمین پر عاد کے دوسرے بنی عیمام، جرہم و نعمان بھی یمن سے جا کر آباد ہو چکے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مکانات جو پہاڑوں میں بنائے گئے تھے ان کے نمایاں نشانات یا خود مکانات اب بھی موجود ہیں۔ الغرض یہ قوم جو مقام قوم عاد پر جا کر آباد ہو گئی تھی ساری کی ساری بت پرست تھی اور ان کے 70 بت نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان میں مال و دولت کی کمی نہ تھی، بڑے آسودہ حال تھے اور نہایت وسعت و فراخی کی زندگی بسر کرتے تھے اور سخت سرکشی اور تمرد و عصیان و فساد میں مبتلا اور مشغول تھے۔ جب قوم سمود کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور ان کا فتنہ و فساد اور تمرد بہت زیادہ نمایاں ہو گیا تو خداوند عالم نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث بے رسالت فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد سے 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ جملے کفار دامن اسلام سے وابستہ ہو کر ملک اعلیٰ میں حضرت ذوالجلال کی عبادت گزاری کا شرف حاصل کریں، لیکن انہیں اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان سے بہرہ ور نہ ہو سکا۔ بے روایت عجائب القصص یہ قوم سمود 7 قبائل پر مشتمل تھی اور ایک روایت کی بنا پر 9 قبائل تھے اور ان کا ایک خاص کنواں تھا جس کے گرد یہ سب آباد تھے، جنہیں ایک روایت کی بنا پر اصحاب رس کہا جاتا تھا۔ اور چونکہ نہایت سرکش تھے اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر کان نہ دھرتے تھے بلکہ وہ جن نائبوں کو ان کی طرف بھیجتے تھے وہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک دریا بھی تھا جس کا پانی کھارا تھا۔ ان کی آبادی اس دریا کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ نہ صرف بتوں کی پوجا کرتے تھے بلکہ ان کی پرستش کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ علامہ مجلسی بحوالے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب رس کے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور ایک گروہ وہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے اور وہ جنگل میں آباد تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی طرف اپنا ایک نائب بھیجا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر دوسرا نائب بھیجا، اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر تیسرا نائب بھیجا، اسے بھی قتل کر دیا۔ بالآخر چوتھا بھیجا اور اس کے ساتھ ایک ولی بھی بھیجا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور ہدایت شروع کی تو انہوں نے کہا ہمارا خدا دریا میں رہتا ہے، اور وہ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے اور ہر سال ایک دن عید منایا کرتے تھے کیونکہ اس دن ایک بہت بڑی مچھلی دریا سے باہر برآمد ہوا کرتی تھی اور وہ سب اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ولی نے ان سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرتے ہو حالانکہ یہ ایک ہمارے خدا کی مخلوق ہے، اور سنو جسے تم سجدہ کرتے ہو اور جس کی اطاعت و عبادت پر ایمان رکھتے ہو، یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو یقیناً میری اطاعت کرے گی اگرچہ میں بھی ایک بندے خدا ہوں۔ اے گروہ گمراہان، اگر وعدہ کرو کہ اس مچھلی کی اطاعت کو دیکھ کر میری اطاعت کرو گے اور خداوند عالم کی پرستش کو اپنا ایمان بنا لو گے تو میں اس مچھلی سے اپنی اطاعت کرا کے تمہیں دکھا دوں۔
ان لوگوں نے کہا کہ بے شک اگر یہ مچھلی جسے ہم خدا سمجھتے ہیں تمہاری اطاعت کرے گی تو ہم یقیناً تم پر اور تمہارے نبی پر اور تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر